بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج کا ہمارا درس سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سورہ البقرہ کی آیت 142 سے دوسرا باب شروع ہوا تھا۔ اس کا عنوان تھا نئی امت کا امامت کے مقام پر مامور کیا جانا، اور نئی امت کو شہداء علی الناس، پوری نوع انسانی پر کتاب اللہ کی، دین اسلام کی شہادت دینا اور دین اسلام کی اقامت کر کے اس کے نتائج و ثمرات سے پوری نوع انسانی کو آگاہ رکھنا، یہ فریضہ ہے، شہادت علی الناس۔ اور اس کام کے لیے یہ امت مامور کی گئی ہے، یعنی منصب امامت پر اسے فائز کیا جا رہا ہے۔ اور یہ بیان آیت 142 سے لے کر 162 تک اس کے فرائض، واجبات، ادا کرنے کا ثواب، نہ ادا کرنے کا جو مواخذہ ہے یا عقاب ہے اس کا بیان، اور بیت اللہ کے حوالے سے جو حج اور عمرہ کا مقام ہے اس کی ابتدائی تفصیلات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو چھپانا جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے نتیجے میں امتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ملعون ہو جاتی ہیں۔ ملعون کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے محروم ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی تائید اور حمایت سے محروم ہو جانا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو پشتی بانی ہے امت مسلمہ کے لیے، اس سے اس کی محرومی۔ تو پھر اس محرومی کا علاج بتایا گیا تھا، توبہ، اصلاح اور تبیین۔ اور آج جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں، یہ آیت 163 سے لے کر 242 تک جائیں گی۔ ان آیات کا جو بنیادی یعنی عنوان ہے وہ ہے باب الاحکام۔ نئی امت کو جو احکام دیے جا رہے ہیں، جو کرنے کا کام ہے اور جو نہ کرنے کا کام ہے، یعنی جو کرنا ہے اس نے اور جن کاموں سے انہیں روکا گیا ہے، تو یہ باب الاحکام ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ جائے گا آیت نمبر 242 تک۔ اور یہ جو باب الاحکام ہمارے سامنے شروع ہوا ہے، اس میں پہلا جو حکم ہے وہ حکم کے طور پر نہیں آ رہا بلکہ خبر کے طور پر آ رہا ہے، اور یہ خبر ہے توحید۔ یعنی پہلا بات جو باب الاحکام کا پہلا مرحلہ ہے، پہلا گویا کہ اس کا جو ابتدائیہ ہے وہ ہے توحید اور اس کا اثبات۔ توحید کیوں ضروری ہے، توحید کے دلائل کیا ہیں، اور توحید کے انسانی ذات پر، معاشرے پر، ریاست پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور توحید کی ضد میں کیا ہے؟ شرک کیا ہے، شرک کیوں پیدا ہوتا ہے، مشرک افراد کیسے ہوتے ہیں، مشرک سوسائٹی کیسی ہوتی ہے، یعنی شرک سے کیا کیا قباحتیں پیدا ہوتی ہیں، مسائل پیدا ہوتے ہیں، انسانی ذات پر اس کے کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ توحید اور اس کے لوازمات، اس کے ثمرات، اس کے نتائج، شرک، اس کے اسباب اور اس کے مفاسد، اور نوع انسانی کے اوپر اس کے اثرات، منفی اثرات، اور انسانی ذات پر اس کے منفی اثرات۔ تو یہ جو آج ہم آیات پڑھیں گے، آیت 163 سے یہ شروع ہوں گی، یہ آیت 176 تک جائیں گی۔ تو یہ تقریباً 14-15 آیات جو ہیں یہ ایک کمپیکٹ ہے، مجموعہ ہے، یہ ایک وحدت ہے، یونٹ ہے، اور اس کا مرکزی عنوان کیا ہے؟ اثبات توحید، لوازم توحید اور توحید کے نتائج و ثمرات۔
نمبر 2 رد شرک. شرک کیوں پیدا ہوتا ہے؟ شرک سے فرد پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ شرک سے کیسی سوسائٹی پیدا ہوتی ہے؟ اس سوسائٹی کے اندر کیسی عادات آتی ہیں، خصلتیں آتی ہیں، برائیاں آتی ہیں، ان کی وہ تفصیل قرآن بیان کرے گا. تو پہلی جو توحید کا جو چیپٹر ہے، توحید کا جو عنوان ہے، وہ حکم کی بجائے یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کو ایک مانو، بلکہ اس کے برعکس یوں کہا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. الہکم الہ واحد. اے نوع انسانی، اے امت مسلمہ، اے اہل قرآن، تمہارا معبود، الہ معبود، محبوب، مشکل کشا، حاجت روا، قانون عطا کرنے والا، نظام عطا کرنے والا، جزا و سزا کا مالک. ہاں جی، ان تمام پہلوؤں سے الہ تمہارا جو ہے، یہ تمام الہ کے تقاضے ہیں. اس کی وحدانیت، اس کی یعنی محبوبیت، اس کا مقتدا ہونا، اس کا مطاع ہونا، اس کا فرما روا ہونا، واحد فرما روا ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، برکات دینے والا، نظام دینے والا، امر کرنے والا، نہیں کرنے والا. کون ہے؟ الہ واحد ہے. 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں الہ واحد ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کسی اور ذات میں، کسی اور چیز میں الوہیت نہیں پائی جاتی. وہ الہ واحد ہے. پھر فرمایا هو الرحمن الرحیم، وہی رحمان ہے اور وہی رحیم ہے. رحمان و رحیم پر ہم فاتحہ میں بحث کر چکے ہیں. رحمان اور رحیم دونوں کا مادہ کیا ہے؟ رحمت ہے. رحمان فالان کے وزن پر ہے. وہ ذات جس کی رحمت ہر وقت جوش میں ہے، ہر وقت اس کی رحمت کا چشمہ ابل رہا ہے، مسلسل یعنی اس کا چشمہ جو ہے رحمت کا وہ ابل رہا ہے، جوش میں آ رہا ہے، اور جوش سے وہ چشمہ رحمت الہی بہ رہا ہے. تو بہ اٹھا ہے، بہ رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جوش کا پہلو، فیضان کا پہلو، سیلاب بلا یعنی سیلاب کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش مار رہی ہے، بہ رہی ہے. اور رحیم جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، یعنی وہ جو جوش میں آئی ہوئی رحمت ہے یہ کوئی ہنگامی بنیاد پر نہیں ہے، آج ہو کل ہو بس ہنگامے کے طور پر نہیں. الرحیم فعیل کا وزن ہے، یعنی یہ رحمت کا جو جوش ہے مسلسل ہے، پہم ہے، اس کے اندر دوام ہے، تسلسل ہے، اس میں کہیں انقطاع نہیں ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی جو بنیادی صفت ہے وہ اس کا ذو رحمہ ہونا ہے. وہ رحمت کا حامل ہے، مالک ہے، رحمت اس کا لازمہ ہے. اور اس رحمت کے 2 درجے بتائے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. اس کی رحمت جوش میں ہے اور مسلسل و پہم اس کی اس رحمت کے اندر تسلسل ہے. یہ تو توحید کا بجائے امر کرنے کے یہ خبر دی جا رہی ہے کہ ایسا ہے. اور اس کا ایک اور فائدہ بھی یہ ہے کہ تم مانو یا نہ مانو، حقیقت تو یہی ہے. حقیقت تو یہ ہے، تم اس کو مانو یا نہ مانو. اگر مانو گے تو اہل حق کہلاؤ گے، نہیں مانو گے تو اپنے باطل ہونے کا ثبوت دو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اس سے کچھ نہیں بگڑتا. اس کے بعد اگلی جو آیت آ رہی ہے وہ قرآن کا اعجاز یا قرآن کا اختصاص، خصوصیت قرآن کی کیا ہے کہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے اور دلائل بھی خود ہی دیتا ہے. یعنی قرآن میں کوئی دعویٰ نہیں ہے جس کی دلیل نہ دی گئی ہو. اور پھر دلیل بھی 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک دلیل ہوتی ہے وحی کی بنیاد پر، یعنی تنزیل کی بنیاد پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات سے دلیل دی جاتی ہے. اور بعض چونکہ تنزیل کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، وحی کو نہیں مانتے، تو ان کو دلیل کہاں سے دی جاتی ہے؟ صحیفہ
فطرت سے، جو یونیورسل ہے، سب کے سامنے ہے، آنکھوں کے سامنے کھلا ہے، دہریے کے سامنے بھی ہے، مومن کے سامنے بھی ہے، سائنٹسٹ کے سامنے بھی ہے، عام آدمی کے سامنے بھی ہے، ہر ایک کے سامنے۔ تو یہ ہے یعنی جو کائنات فطرت سے، صحیفہ فطرت سے وہ دلائل دیتا ہے، اور چونکہ صحیفہ فطرت عام ہے، یونیورسل ہے، سب کے لیے ہے، اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کسی مذہب یا دین کی، اس لیے یہ عمومی نوعیت کا یعنی دلائل کا مخزن ہے۔ تو اب یہ جو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم کا دعویٰ تھا، اب اس کے لیے دلائل اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں خود عطا فرما رہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، دعویٰ بھی کرے گا اور دلیل بھی دے گا، اور دلیل ایسی دے گا کہ جو عام ہے، وہ کسی دین کے ساتھ خاص نہیں، مذہب کے ساتھ خاص نہیں، عمومی نوعیت کی، اور وہ بھی نیچر سے، صحیفہ فطرت سے۔ اب وہ دلیل کیا دیتا ہے؟ یہاں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دلائل کا اتنا یعنی انبار جمع کر دیا ہے کہ جسے ایک نشست میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ ہم کسی ایک مستقل نشست کے اندر توحید اور اس کے دلائل، توحید اور اس کے اثرات و ثمرات، توحید اور اس کے فیوز و برکات، اس پر الگ سے ایک لیکچر دیں۔ اور یہ لیکچر کیا ہونا چاہیے؟ یعنی قرآن کا علم کلام، یعنی قرآن کا جو تھیولوجی ہے، قرآن کی جو یعنی علم الالہیات ہے، اس علم الالہیات کے اندر قرآن کی توحید کا کیا مقام ہے، توحید کے دلائل کیا ہیں، تنزیلی دلائل کیا ہیں، تقوینی یا صحیفہ فطرت سے ماخوذ دلائل کیا ہیں۔ تو یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اختتام پر یا کسی مناسب موقع پر اس پر ایک مستقل سلسلہ خطبات دیں گے، جس میں توحید اور اس کے دلائل، شرک اور اس کے رد کرنے کے دلائل، توحید اور اس کے ثمرات فرد پر، جماعت پر، ریاست پر، اور شرک اور اس کے جو برے اثرات ہیں انسانی ذات پر، انسانی جماعت پر، ریاست پر، ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو آج ہم جو ایک اگلی آیت دیکھ رہے ہیں، ذرا اس پہ غور فرمائیں۔ ارشاد ہوا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بہ الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ نمبر 1، جوڑے جوڑے دلائل کے آ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض، یعنی یہ پہلا جو دلائل کا جوڑا ہے، ان میں پہلا موضوع دلائل کا کیا ہے، مجموعہ کیا ہے؟ فی خلق السماوات والارض، کہ اس بات پہ غور کرنا چاہیے، غور کیا جانا چاہیے کہ یہ آسمان و زمین کی پیدائش کیوں کر ہوئی۔ یعنی پوری جو کائنات ہمارے سامنے ہے، اس کائنات میں پہلی کیٹیگری جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کے الخالق ہونے کی مظہر ہے، وہ ہے آسمان و زمین کی پیدائش۔ یعنی یہ خود بخود یہ آسمان بن گئے، خود بخود زمین بن گئی، خود بخود چاند بن گیا، خود بخود ستارے بن گئے، خود بخود سورج بن گیا، خود بخود ان میں یہ خصائص اور یہ لوازمات پیدا ہو گئے۔ ممکن ہے؟ غور کرو، ایک ذرہ جو ہے، ایک چھوٹی سی چونٹی جو ہے، ایک مکھی اور ایک مچھر، اور مکھی اور مچھر کا پر جو ہے، وہ تو پیدا نہیں ہوتا، اور سائنسدان مل کر پیدا نہیں کر سکے۔ تو یہ اتنی بڑی کائنات، زمین و آسمان، نجوم و کواکب، شمس اور قمر، اور جو اور ثوابت ہیں، سیارات ہیں،
یہ ایسے ہی پیدا ہو گئے، بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے، اور صرف پیدا ہی نہیں ہوئے بلکہ اس وقت سے اب تک قائم ہیں، اور صرف قائم نہیں ہیں، ایک نظم کے ساتھ مسلسل و پہم غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، روشنی دے رہا ہے، مسلسل و پہم وہ بن جانے سے لے کر آج تک اپنے فرائض کو اتنی یعنی باریک بینی سے ادا کر رہے ہیں کہ کسی ایک لمحے کا، ایک سیکنڈ کا، ایک منٹ کا فرق نہیں پڑ رہا۔ تو یہ غور طلب بات ہے، وہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ خود مختار ہیں یا آٹو ڈائنامک ہیں یا خود پیدا ہو گئے۔ پہلا پیرا یعنی مجموعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ زمین و آسمان کی پیدائش، نمبر 1، یہ غور طلب بات ہے۔ نمبر 2، واختلاف اللیل والنہار، یہ دن اور رات مسلسل و پہم کیسے آ رہے؟ یعنی دن اور رات کا پیدا ہونا جو ہے یہ ان سب چیزوں کی حرکت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ جو شمس و قمر، نجوم و کواکب، ان کی جو حرکت دوری ہے یہ کیسے مسلسل حرکت میں ہے کہ اس حرکت سے دن اور رات مسلسل پیدا ہو رہے ہیں، کبھی ایک لمحے کا، ایک ثانیے کا، ایک منٹ کا توقف نہیں ہوا، تخلف نہیں ہوا، نہ رکے ہیں نہ آگے پیچھے ہوئے ہیں۔ یعنی کیا یہ کوئی ان کو چلانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو لانے والا نہیں ہے، کوئی ان کو کنٹرول کرنے والا نہیں ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے کنٹرولر ہے، سسٹینر ہے، جو اس نظام کو مسلسل پہم ہدف کی طرف، منزل کی طرف لیے جا رہا ہے۔ یہ دوسرا جوڑا ہے لیل و نہار، دن اور رات، ان کا مسلسل و پہم ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے آنا، مسلسل آنا، تسلسل کے ساتھ آنا، بغیر کسی انقطاع کے آنا۔ نمبر 3 فرمایا وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، تیسرا جو جوڑا ہے، تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ کشتیاں۔ یعنی یہ جو زمین کے ٹکڑے ہیں، ممالک ہیں، یہ جو الگ الگ بر اعظم ہیں، اقالیم ہیں، ان کو آپس میں جوڑنے کے لیے دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا وسائل پیدا کیے۔ انسان کو صلاحیت دی، اس نے کیا بنایا؟ کشتیاں بنائیں، بحری جہاز بنائے، اور سورہ النحل کی روح سے فضائی کائناتی ہوائی جہاز بنائے، اور یہ سارا میل ملاپ کے ذرائع پیدا کیے، اور بر اعظموں کے پہاڑوں کے درمیان میں درے رکھے، دروں کو گویا کہ ملاپ کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے پہلے وہ تمام حالات پیدا کیے، وسائل پیدا کیے جس سے انسانی ذات باقی رہے، اس کا وجود باقی رہے، اس کا تحفظ ہو، اس کے لیے سامانے نشو و نما پیدا کیا۔ یعنی اگر مسلسل رات ہوتی تو کیا ہوتا؟ مسلسل دن ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو دن اور رات کو عدل بدل کر کے انسان کے لیے لا رہا ہے، جس میں انسان کے لیے نفع بخشی اور فیض رسانی ہے، اور انسان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے مظاہر ہیں، دن اور رات کا عدل بدل کر کے آنا۔ کشتیاں چلتی ہیں، کشتیاں پیدا کرنے کی استعداد انسان کو عطا کی، اور وہ کشتیاں کیا کرتی ہیں؟ سمندر میں چلتی ہے، اور آگے ہے کہ وہ کشتی جو ہے تجری فی البحر بما ینفع الناس، کتنا انسانوں کا جو ساز و سامان ہے، غذائی اجناس ہیں، جو ایک بر اعظم میں پیدا ہوتی دوسرے میں نہیں ہوتی۔ اگر کشتیاں نہ ہوتی، یہ وسائل حمل و نقل نہ ہوتے، مینز آف پروڈکشن یعنی ٹرانسپورٹیشن کا یہ نظام نہ ہوتا، تو انسان کیسے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتا، ایک دوسرے کے لیے کیسے نافع الناس ہوتا، نفع بخش فیضرسانی کیسے ہوتی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے کہ اس نے انسان کو ایسا دل دیا، دماغ دیا، صلاحیتیں دی کہ وہ را مٹیریل سے کشتیاں اور جہاز اور وسائل حمل و نقل پیدا کرتا ہے، اور وہ کشتیاں وہ سامان تجارت، وہ اجناس، وہ ضروریات زندگی
جن کی ایک دوسرے کو ضرورت ہوتی ہے وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتی ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ، اگر یہ سب کچھ ہوتا لیکن بارش کا نظام نہ ہوتا، بارش نہ پیدا ہوتی۔ اور بارش پہ غور کرو کہ بارش کہاں سے آ رہی ہے۔ اگر ہم پیچھے چلیں تو سمندر ہے، سمندر پر گرمی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس سے بخارات اوپر اٹھتے ہیں۔ غور کرو کہ سمندر کا پانی تو کھاری ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے، پینے کے قابل نہیں ہوتا، تو کیسے اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر عمل تقدیر، یعنی کیسے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اسی یعنی شور پانی سے، نمکین پانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اپنا پروسیس کرتا ہے کہ نمکیات نیچے رہ جاتے ہیں اور جو بخارات اٹھتے ہیں اور پھر وہ بادلوں کے مشکیزے بھر بھر کا جو ہمیں دیے جاتے ہیں وہ سارا میٹھا پانی ہوتا ہے۔ نمکیات وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور قطرات جو ہیں، بخارات جو ہیں وہ اوپر اٹھ کر میٹھے پانی کی شکل میں ہمیں عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس کی رحمانیت ہے۔ فرمایا وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ نظام غور طلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے، بلندیوں سے، بادلوں سے، اوپر سے پانی نازل کرتے ہیں بارش کا۔ اب غور کرو کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت نہ ہوتی اور وہ منو ٹنو پانی جو بادلوں سے نیچے برستا ہے وہ موسلا دھار قطروں کی شکل میں نہ برستا، قطروں کی شکل میں بارش نہ اترتی، بلکہ جس طرح چھاج ہے، یعنی بہت بڑا ایک آپ کی جس ٹینکیاں ہیں، تو اگر وہ ٹینکیوں کی شکل میں وہ پانی نیچے بہ رہا ہوتا، بارش کا پانی، تو ہم کیا کرتے؟ کتنی ہلاکت کا باعث بنتا۔ وہ پانی کیا کیا اللہ پاک نے؟ بوند بوند کر کے نازل کیا، یعنی پانی جو ہے وہ ایک ایک بوند آ رہی ہے، اور اس ایک بوند کا آنا جو ہے وہ اپنی ذات میں ایک حسن رکھتا ہے، اپنی ذات میں ایک حسن رکھتا ہے، اور یہی بادل جو ہے یہ فضا کی آلودگی کو پاک کرتی ہے۔ یعنی اگر پانی تو دیتا اللہ تعالیٰ ہمیں بارش کا، لیکن وہ چھاجوں کی شکل میں دیتا، مشکیزوں کی شکل میں دیتا، جس طرح اوپر سے مشکیزیں جو ہے نا اس کا منہ کھول دیا ہے، تو کیا ہوتا؟ دیکھو وہ ایک ایک قطرہ دے رہا ہے، قطرے کا حسن دیکھو، ایک ایک قطرے کی افادیت دیکھو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمان سے تمہارے لیے بارش کا پانی نازل فرمایا، اور وہ بارش کا پانی کیا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ زمین جو بنجر ہو چکی ہوتی ہے، چٹیل میدان ہے، کہیں کوئی ہریاول یعنی سبزہ اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بوندیں زمین پر چند پڑتی ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، تو وہ زمین جو ہے وہ لہلہا اٹھتی ہے، گل و گلزار بن جاتی ہے۔ موت کے بعد ہر طرف زندگی زندگی نظر آتی ہے، پرندے، چرندے، درندے، ہر چیز جو ہے وہ ایک نئی نمود حاصل کر لیتی ہے، ماحول میں پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے، تطہیر ہو جاتی ہے۔ کتنی ہی ہماری ایسی زہریلی یعنی فضا میں چیزیں ہیں کہ جب بارش آتی ہے اور بارش کے ساتھ جب وہ کیا ہوتا ہے بجلی جسے ہم کہتے ہیں بجلی کڑکتی ہے یا چمکتی ہے، تو وہ بجلی کا جو سسٹم ہے وہ بھی اس آلودگی کو صاف کرتا ہے، یعنی پیوریفائی کرتا ہے فضا کو۔ تو فرمایا کہ وہ دیکھو یہ زمین، بارش کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، بارش کا سسٹم کہاں سے آیا ہے، کہاں سے، یعنی کہاں سمندر، اس میں بخارات کا اٹھانا، بخارات کا پھر آگے بادل بننا، بادل جو ہے وہ ہواؤں کے کندھوں پر سوار ہونا۔ یعنی اب یہی اگر بارش کا نظام ہمارے ہاتھ میں ہوتا، ہمیں خود کرنا پڑ جاتا، تو کیا کرتے اور کون زندہ رہتا؟ یعنی طبقہ عمرہ تو شاید رہ جاتا، غریب اور متوسط طبقہ تو پامال ہو جاتا اگر اسے یہ سسٹم خریدنا پڑتا، پانی خریدنا پڑتا۔
ہوا کا بھی اسے دینا پڑتا ٹیکس تو کیا ہوتا؟ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ سحاب. کیا فرمایا؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، پانی آیا اور پانی سے ہر طرح کے دواب پیدا ہوئے. دواب جو ہے یہ دابت ان کی جمع ہے دواب، اور دبا کا معنی ہوتا ہے زمین پر پاؤں رکھ کر پریشرائز کرتے ہوئے زمین کو آگے چلنا. یہ جاندار یعنی خاص طور پرندے اس میں شامل نہیں ہیں دواب میں، کیونکہ یہ سورہ آگے جو آ رہی ہے الانعام اس میں دواب اور طائرین یطیروا بجناح ہے الگ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہاں دابہ سے جاندار، خواہ وہ دواب ہیں، خواہ وہ طیور ہیں، وحوش ہیں، درندے ہیں، سارے کے سارے جو ہیں اس پانی کا جو بارش کا پانی ہے اس سے سیراب ہوتے ہیں، اس سے ایک نئی زندگی پاتے ہیں. اور یہ جو دواب یا دابہ کا ہمارا لفظ ہے یا موضوع ہے، یہ ایک سوال ہے کہ کیا زندگی جو ہے وہ صرف زمین پر ہے یا سماوی کروں میں بھی زندگی ہے؟ اور اگر سماوی کروں میں زندگی ہے تو پانی بھی ہوگا، کیونکہ پانی بغیر تو زندگی نہیں، اور زندگی کے بغیر دواب نہیں ہے. تو قرآن حکیم نے رفقائے محترم 1400 سال پہلے اس موضوع پر ایک ہماری رہنمائی کی تھی، لیکن کتاب اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہم اس حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، اور یورپ جو ہے اس سے واقف ہو کر شاید اللہ تعالیٰ کو اس منشا کو پورا کرنے کے لیے جدوجہد کر رہا ہے. قرآن حکیم سورہ شورى 42ویں سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 29 میں یہ بات کہتا ہے، یعنی 42/29، وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہی بات ہے جو ہم 263 میں پڑھ رہے. اور اس اللہ کے وجود کے دلائل میں یہ دلیل بھی ہے کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. یہ ابھی بات جو ہم کر رہے ہیں. نمبر 2، وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے دلائل میں سے، اس کی حکمت کے دلائل میں سے، اس کی رحمانیت اور رحیمیت کے دلائل میں سے کیا ہے کہ اس نے پھیلا دیے زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی. کیا پھیلا دیے؟ دابہ. دابہ ملائکہ نہیں کہا، کیونکہ عام طور پر ہمارا جو مذہبی ذہن ہے وہ آسمانوں میں کیا مانتا ہے؟ ملائکہ. زمین پر انسان، جاندار، پرندے، اور آسمان میں ملائکہ. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَمَا بَثَّ فِيهِمَا. فِيهِمَا کا مرجع کیا ہے؟ ما قبل زمین اور آسمان. خلق السماوات والارض، دو انٹیٹیز ہیں، آسمان اور زمین. اور آسمانوں اور زمین دونوں میں اللہ تعالیٰ نے دواب پیدا کیے ہیں. زمین پر تو ہم سارے مانتے ہیں، آسمان میں دواب ہم نہیں مانتے. آسمان میں ہمارا مذہبی ذہن کیا مانتا ہے؟ ملائکہ. قرآن کہتا ہے نہیں، زمین میں بھی اور آسمانوں میں بھی، سماوی کروں میں بھی کیا ہیں؟ دواب ہیں، دابہ ہیں. ایسی مخلوقات ہیں جو پریشرائز کر کے، یعنی زمین پر پاؤں کا بوجھ ڈال کر وہ آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں، رہتے ہیں. تو یہ جو دواب ہیں زمین پر تو سارے مانتے ہیں. قرآن آسمانوں پر بھی دواب کی بات کرتا ہے اور اسے آیات الہیہ میں سے قرار دیتا ہے. اور اگلی بات ایک اور کرتا ہے قرآن، وہ یہ ہے، آج مثلا جس طرح کہہ رہے ہیں جی کہ کوئی خلائی مخلوقات ہیں جو آپ سے رابطے کی کوشش کر رہی ہیں. خلائی مخلوقات انسان سے ملنے کی، میل ملاپ کی، قرب و اتصال کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ ہمارے سائنسدان کہتے ہیں فلاں جگہ ایک خلائی مخلوق پائی گئی، فلاں جگہ پائی گئی، فلاں جگہ ایسا، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے. قرآن کہتا ہے ان مخلوقات نے آپس میں
کمیونیکیشن کرنی ہے، ان کا ملاپ ہونا ہے، ان کی باہم سوسائٹیاں قائم ہونی ہیں، ان کی اجتماعی اجتماعات ہونے ہیں، انہوں نے ایک دوسرے سے اخذ و استفادہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے لین دین کرنا ہے۔ زمینی اور آسمانی دواب نے، دیکھو قرآن کہتا ہے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ پیمانے مقرر کر چکا ہے۔ کیا پیمانے مقرر ہو چکے ہیں؟ عَلَى جَمْعِهِمَا، کہ ان آسمانی دواب نے اور زمینی دواب نے آپس میں کیا کرنا؟ اجتماع ہونا ہے، میل ملاپ ہونا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا ہے۔ آسمانی اور زمینی دواب نے آپس میں ملنا ہے، سوسائٹیاں قائم کرنی ہیں، کمیونیکیشن کرنی ہے۔ یہ دور آ کر رہے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں سے ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات ہیں، قرآن حکیم نے ان کو 1400 سال پہلے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ہماری بد نصیبی اور بے نصیبی کہ ہم قرآن کے ان اشارات سے ابھی نہ خود استفادہ کر رہے ہیں اور نہ استفادہ کی کوئی امکانات ہم نے اپنے اندر پیدا کیے ہیں۔ تو فرمایا وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، فرمایا کہ یہ دواب اور یہ ساری چیزیں وجود باری پر دلائل ہیں، اللہ کی رحمانیت پر دلائل ہیں، رحیمیت پر دلائل ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ وتصریف الرِّيَاحِ، اور ہوائیں عدل بدل کر کے کیسے آتی ہیں، کبھی سرما ہے، کبھی گرما ہے، کبھی باد شمال ہے، کبھی باد جنوب ہے، کبھی باد سرسر ہے جی، اور کبھی ریشم کی طرح نرم ہوا چل رہی ہے۔ یہ ہوائیں مختلف نوعیتوں کا، مختلف موسموں میں مختلف تنوع کے ساتھ جو آ جا رہی ہیں، یہ بادلیں، یہ ہوائیں، اور یہ ہوائیں کیا کرتی ہیں؟ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اپنی پشت پر کتنے وزنی بادلوں کو اٹھائے پھرتی ہے۔ یعنی ایک جگہ جو بارش ہوتی، کتنا اس کا وزن ہوتا ہے، منوں ٹنوں، پتہ نہیں کتنا وزن ہوتا ہے، اور وہ ہوا کے کندھوں پر سوار ہے، وہ پانی اتنا وزن اٹھائے پھرتی، اقل صحابہ۔ اور فرمایا کہ وہ مسخر ہے بین السماء والارض، یہ جو آپ کے بادل ہیں، یعنی کس طرح بخارات اٹھتے ہیں سمندروں سے، پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، بادل پھر ٹکڑیاں ہوتی ہیں، پھر آپس میں مؤلف ہوتی ہیں، ایک دوسرے تہ در تہ ہوتی چلی جائیں، ان میں پانی بھرا ہوتا ہے، ان میں اولے ہوتے ہیں، اور ان میں کیا کیا وہ کیا ہے کہ ودک، ان میں سے روشنی ان میں سے نکلتی ہے، رعد ان میں سے پیدا ہوتی ہے، بجلی ان سے پیدا ہوتی ہے، کڑک ان سے پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں مسخر کر دی گئی۔ مسخر کا معنی کسی کے کام میں لگ جانا، کام میں لگا دیا جانا، یعنی یہ جو ساری قوتیں ہیں، یہ انسان کی نفع بخشی اور خیر رسانی کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے پہلے سے لگا دی گئی ہے۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ رحمانیت کی، رحیمیت کی۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی۔ تو وجود باری کے، وجود الہ کے دلائل کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور رحیمیت کے نشانات ہیں۔ اور ان نشانات کو بیان کرنے کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے لآیات لقوم یعقلون۔ لقوم یؤمنون نہیں فرمایا، لقوم یعقلون۔ یہ نشانات ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لینا چاہتی ہے، یعنی گویا کہ انٹلیکٹ جو ہے ہمارا، عقل جو ہے، عقل کا جو پروسیس ہے، عقلی جو ہماری صلاحیت ہے، اس کا جو یعنی جولانگاہ ہے جہاں پر اسے کام کرنا چاہیے، وہ سارے کیا ہے؟ نیچرل سائنسز۔ یہ سارا کیا ہے؟ نیچرل سائنسز۔
تو گویا کہ نیچرل سائنسز کے جو میادین ہیں، ڈومینز ہیں، ان میں غور و فکر کرنا اور غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو، اس کی رحمانیت کو، اس کی رحیمیت کو ثابت کرنا، یہ کس کا کام تھا؟ مسلمانوں کا کام تھا۔ مسلمان جب عروج میں مسلمان تھے تو یہ سارے کام کرتے رہے، اور جب یہ کام چھوڑ دیا تو زوال میں داخل ہو گئے۔ تو آج ہم زوال کی دنیا میں ہیں، زوال کی حالت میں ہیں، ڈکلائن ہے، جمود ہے، انحطاط ہے۔ تو یہ جمود، انحطاط، ڈکلائن، اس سے نکلنا ہے۔ تو نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں برانچز آف نالج یا ڈومین آف سائنسز، سائنس افیئرس یا جو میادین ہیں وہ ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ تو جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ہم وجود باری اور اس کے دلائل توحید کے حوالے سے اور رد شرک کے حوالے سے، اور شرک کے جو منفی اثرات ہیں انسانی ذات پر، سوسائٹی پر، ان پر ہم ایک مستقل لیکچرز دیں گے، اور ان آیات کے جو پیئرز ہمارے سامنے آئے دلائل کے، ان پر ہم الگ الگ بحث کریں گے اور ان فوائد کو زیر بحث لائیں گے جو قرآن متفرق مقامات پر اس حوالے سے ہمارے سامنے لاتا ہے۔ اب اس کے بعد شرک کی بات شروع ہو رہی ہے۔ یہ توحید اور اس کے دلائل تھے، اب شرک اور اس کے مفاسد کے حوالے سے اگلی بات آ رہی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ فرمایا کہ اللہ جو واحد ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، اس اللہ کو مان کر یا اس کا انکار کر کے، وَمِنَ النَّاسِ ایسے لوگ بھی ہیں، من جو یتخذ پکڑتے ہیں، بناتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، من دون اللہ اندادا۔ من دون اللہ کا عام ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ورے، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کے ما سوا۔ یہ ترجمہ غلط ہے۔ من دون اللہ کا یہ معنی نہیں ہے۔ من دون اللہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یا اللہ تعالیٰ کے ما سوا، نہیں۔ من دون اللہ کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ سے ورے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ، واسطہ، وسیلہ، شفیع، شفاعت، اس بنیاد پر اللہ کے ساتھ وہ انداد بناتے ہیں۔ یعنی یہ اچھی طرح سمجھ لو، من دون اللہ کا معنی اللہ کو چھوڑ کر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ، یا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ، ذریعہ، جی سفارشی اس تک پہنچنے کے لیے، اور شفاعتی۔ اور یہ من دون اللہ کا جو شرک ہے، اس کو آج ہماری نام نہاد جو امت مسلمہ ہے وہ کافی حد تک یعنی اس میں گڑبڑ کر چکی ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایک دو باتیں کی جائیں۔ تو مثلا من دون اللہ کا شرک جو ہے وہ سب سے زیادہ نوع انسانی میں کس نے کیا ہے؟ نصارہ نے، یعنی مسیحیوں نے۔ مسیح علیہ السلام کو ماننے والی جو امت ہے، قوم ہے، نصارہ جو کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ سب سے زیادہ یہ شرک کیا ہے۔ تو اب ان کے بارے میں ہم قرآن حکیم سے ایک مقام دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ ہے المائدہ۔ المائدہ جو ہے یہ 5ویں سورت ہے، اور اس 5ویں سورت میں اللہ رب العزت یہ آیت ہے 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اے اللہ، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں کو یہ کہا تھا، اپنی امت کو یہ کہا تھا؟ 5/116، کیا تو نے کہا تھا اے عیسیٰ کہ اے لوگو، اے میری امت، اے نصارہ، بنا لو تم مجھے الہ،
حاجت روا، مشکل کشا، اللہ، اللہ کا بیٹا، وہ امیہ، اور میری ماں کو. کس طرح؟ من دون اللہ. اب من دون اللہ کا معنی آج بھی نصارہ سے جا کر پوچھو، کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا اللہ کو وہ نہیں مانتے؟ یعنی آج بھی جو ان میں ٹرینٹی کا، تثلیث کا جو تصور ہے، اس میں اللہ بھی شامل ہے، اور اللہ کے ساتھ مسیح ہے، اور اللہ کے ساتھ مریم ہے یا روح القدس ہے. لہذا کسی قوم نے بھی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انداز نہیں بنائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بنائے ہیں. انبیاء کو، اولیاء کو، اوروں کو جو اللہ کی الوہیت میں شامل کیا ہے تو انکار کر کے نہیں کیا. جس طرح یہاں فرمایا کہ کیا تو نے کہا تھا عیسیٰ کہ تجھے اور تیری ماں کو من دون اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ، اللہ کو چھوڑ کر نہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ. اسی ضمن میں ایک اور مقام ہمارے سامنے 10/18 میں آتا ہے، سورہ یونس اور آیت نمبر 18. یہ بھی اسی ضمن میں شرکی کے حوالے سے ہمارے سامنے آتا ہے. سورہ یونس 10ویں سورہ ہے، آیت نمبر 18. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ معبود بناتے ہیں. من دون اللہ کا معنی اللہ کو چھوڑ کر نہیں، بلکہ اللہ کے ساتھ ساتھ. کس طرح؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، نہ وہ انداز من دون اللہ، نہ وہ اپنی ذات میں نفع کے مالک ہیں، اور نہ ان کے لیے وہ نقصان کا باعث بن سکتے ہیں. اگر ان کی عبادت کریں تو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ان میں اللہ کے سوا کسی میں نفع نقصان کی استعداد ذاتی نہیں ہے. اور فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ جو جن کو ہم پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ سمجھتے ہیں، عبودیت ان کی کرتے ہیں، یہ کیا ہیں؟ شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے کیا ہیں؟ شفیع ہیں، سفارشی ہیں، یہ ہمارا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچنے کا. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے لیے اللہ کے حضور میں کیا ہیں؟ شفیع ہیں، سفارش کرنے والے، ہماری بات اللہ تک پہنچانے والے، ہماری ان تک اور ان کی اللہ تک. اب دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، ان سے کہو قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ یہ ہماری پہنچائیں گے اللہ تک، ان سے پوچھو کہ اللہ براہ راست تمہاری بات نہیں سن سکتا؟ اگر تم اللہ تک براہ راست اپنی بات پہنچاؤ تو کیا اللہ سننے سے عاجز ہے؟ اور کیا اللہ تمہاری مدد کرنے سے عاجز ہے؟ تم اللہ کو پکارو، ان کے توسط سے پکارو. جب یہ نہیں تھے، یہ جو پیدا ہوئے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان تنہا پیدا نہیں کیے؟ تو کیا تم اللہ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہو کہ اللہ تک پہنچنے کا یہ ذریعہ ہیں، یہ وسیلہ ہیں، ان کے توسط سے اللہ سنے گا؟ اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض. آگے کیا فرمایا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے وہ ذات، بہت برتر ہے وہ ذات اس بات سے کہ کوئی اس کو جا کر بتائے کہ اللہ تیری اس مخلوق نے یوں نہیں کیا، یوں کیا ہے، یوں کیا ہے، یوں نہیں کیا. کیا اللہ تعالیٰ ان وسائل کا محتاج ہے، ان بندوں کا محتاج ہے؟ اور یہ بندے اگر نہ ہوں تو اللہ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو نہیں نوازے گا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تو یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ جیسے اور انداد بناتے. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ،
وہ محبت کرتے ان سے ایسے جیسے اللہ تعالی سے محبت کی جانی چاہیے. بلکہ اب تو حال یہ ہے کہ ایسے بندے جو غوث الاعظم دستگیر جیسے عبد القادر جیلانی ہے، علی حجویری ہے اور سیدنا حسن حسین ہے، ان کے ساتھ ان کو محبت اللہ سے بڑھ کر ہے. اللہ کے نام پر کچھ دیں یا نہ دیں، ان کی نیازیں ضرور دیں گے، ان کی 11ویاں ضرور دیں گے، اور ان کی اگر نظر نیاز نہ دیں گے تو مانیں گے کہ ہم مر جائیں گے. اگر ہم 11ویں نہیں دیں گے تو ہماری بھینس مر جائے گی، اس کا دودھ خشک ہو جائے گا. اور وہ جو مشرک تھے وہ تو کم از کم جب ان کی کشتیاں بھنور میں پھنستی تھی، طوفان میں پھنستی تھی، تو کیا کہتے تھے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء. وہ تو اللہ کو پکارتے تھے اور باقی سب کو بھول جاتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. لیکن ہمارے لوگوں کا یہ حال ہے کہ اگر ان کی کشتی بھنور میں پھنس جائے تو کیا کہتے ہیں؟ بہاؤ الحق میرا بیڑا دھک. معید الدین چشتی پار کر کشتی. معید الدین چشتی ہے پار کر کشتی، بہاؤ الحق میرا بیڑا دھک، میرے بیڑے کو پار لگا. یعنی یہ اتنے کٹر مشرک ہیں کہ ان کو، ان مشرکین کو جہاں اللہ یاد آتا تھا وہاں بھی ان کو اللہ یاد نہیں آتا. یحبونہم کحب اللہ. اللہ سے بڑھ کر یہ اللہ کے پیدا کردہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. اور آگے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ. لیکن اللہ کے بندے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں سب سے بڑھ کر. ایمان والوں کا محبوب اللہ ہے، ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے، ان کا حاجت روا ہے، ان کا مشکل کشا ہے، ان کا فریاد رس ہے، ان کا رزق رساں ہے اللہ. وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. کیوں؟ کہ باقی سب مخلوقات آنی ہیں، فانی ہیں، حالق ہیں، جانے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، اور ایک اللہ کی ذات ہے جس کو ابدی دوام اور بقا حاصل ہے. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. وہ باقی باللہ ہے، وہ باقی ہے، باقی سب فانی ہیں. تو ان مومنوں کا ایمان کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. اہل ایمان سب سے بڑھ کر اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں. فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. فرمایا دنیا میں بھی وہ وقت آتا ہے اور آخرت میں تو آ کر ہی رہے گا. کاش کہ دیکھ لیں وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں، ظالموں کا معنی اشرک ہو، جو اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، اپنے جیسے مخلوق انسانوں کو اپنا سے برتر مان لیتے ہیں، مافوق مان لیتے ہیں، حاجت اور مشکل کشا مان لیتے ہیں. کاش کہ وہ جان جائیں اذ یرون العذاب، اس منظر کو جب یہ سب عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے، عذاب میں ان کو گرفتار کیا، عذاب ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا، اور جان لیں گے ان القوۃ للہ جمیعا، کہ اب یہاں کوئی کام نہیں آ رہا، نہ چشتی کام آ رہا ہے، نہ بہاؤ الحق کام آ رہا ہے. وہ بیچارے تو خود قیدیوں کی طرح جکڑے ہوئے ہیں، عدالت الہی میں ان کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا. ان القوۃ للہ جمیعا، تمام تر قوت جو ہے وہ صرف الہ واحد کے پاس ہے، خالق و مالک کے پاس ہے. اور اب مجرموں کی طرح کٹہرے میں کھڑے کر دیے گئے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اللہ کی پکڑ بھی سخت ہے، گرفت بھی سخت ہے، اور سزا بھی ان کا جس طرح شرک سخت تھا، بہت برا تھا، تو اب سزا بھی اسی طرح بہت بڑی اور بہت بری ہوگی، شدید ہوگی. تو اس طرح ہم فی الحال آج کی اس نشست میں 165 آیت تک پہنچ کر رک رہے ہیں، اور 166 آیت سے انشاءاللہ العزیز ہم آگے چلیں گے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.